مشرق وسطی تنازع کے خاتمے کی کوششیں، پاکستان کے ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے میزبانی کی پیشکش۔ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں تیز۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ امریکی صدر کی تصدیق۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اگلے 2 دن میں دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان ہے۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ہمارا جھکاؤ پاکستان جانے کی طرف زیادہ ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور ممکنہ طور پر رواں ہفتے ہی متوقع ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان رابطے برقرار، ممکنہ ڈیل کے حوالے سے اہم پیش رفت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ریپبلکن رہنما ساجد تارڑ کا بڑا دعویٰ۔ کہا واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی چائے مغیاں ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ ایرانی وفد سے ملاقات کر کے اسلام آباد معاہدے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ امریکی حکام ایران کے ساتھ دوبارہ ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان مذاکرات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری ہے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام اب بھی پر امید ہیں کہ ایران تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مجوزہ غیر ملکی دوروں کا ایجنڈا بھی طے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزارت خارجہ کی عالمی رہنماؤں سے ہونے والے رابطوں بارے شرکاء کو بریفنگ۔ اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کا شیڈول تبدیل۔ وزیر اعظم اب سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پہلے مرحلے میں کل سعودی عرب جائیں گے، اس کے بعد قطر کا دورہ اور آخر میں ترکیہ جائیں گے۔ وزیر اعظم سعودیہ میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ علاقائی و عالمی صورتحال، اسلام آباد مذاکرات پر بھی مشاورت ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ ایوان صدر میں اہم بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری سے شہباز شریف کی ملاقات۔ اہم امور پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے ایران اور امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار اور میزبانی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے صدر کو مذاکرات کے مختلف مراحل اور پاکستان کے ثالثی سے پیش رفت پر اعتماد میں لیا۔ خطے کی موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے صدر کو امن کوششوں کے سلسلے میں اپنے آئندہ دوروں سے بھی آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی نائب صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور اسلام آباد ٹاکس پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی نائب صدر نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا تنازع کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار سے کویت اور رومانیہ کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترکیہ کے نائب وزیر خارجہ موسیٰ کو سے ملاقات کی، جبکہ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ جو منی چینجرز کے ذریعے پیسہ باہر بھیج رہا ہے معافی کا حقدار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FPCCI میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ تاجروں کو ویزے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کو تجاویز بھیج رہے ہیں، بزنس مینز کے لیے علیحدہ پاسپورٹ جاری کیے جائیں۔ پچھلے 3-4 برسوں میں $100 بلین باہر گیا۔ باہر کے بینکوں میں موجود 20% پیسہ ملک میں لے آئیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت بزنس فرینڈلی ہوں، ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ IMF کا پاکستان کے معاشی شرح نو سست رہنے کا انڈیا مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2026 جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان۔ اگلے مالی سال مہنگائی مزید بڑھ کر 8.4% تک جانے کا خدشہ۔
بے روزگاری 7.1% کم ہو کر 6.9% رہے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 0.4% ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں مشرق وسطی جنگ سے عالمی معاشی ترقی متاثر ہونے کی تصدیق، عالمی ترقی کی رفتار 0.2% کمی سے 3.4% رہنے کا امکان۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا ایران و امریکہ کے صدور سے رابطہ، مذاکراتی عمل دوبارہ شروع، غلط فہمیوں کو دور کرنے اور کشیدگی کے نئے مراحل سے بچنے کی اپیل کر دی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ ضروری ہے کہ جنگ بندی کے تمام فریقین سختی سے پابندی کریں اور اس میں لبنان بھی شامل ہو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ تہران بین الاقوامی قوانین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی مذاکرات جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ کسی بھی قسم کی مبالغہ آرائی یا عالمی اصولوں سے ہٹ کر رویہ دیر پا معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ چین نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کی رپورٹس کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا۔ چین کے عالمی رہنماؤں سے رابطے تیز، صدر شی جن پنگ سے ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زید کی ملاقات۔ چینی صدر کا خلیجی ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے احترام پر زور۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش۔ اسپین کے وزیر اعظم کی بھی چینی صدر سے ملاقات۔ شی جن پنگ نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام انتشار اور کمزور بین الاقوامی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ممالک کا بین الاقوامی قانون کے ساتھ رویہ ان کی سوچ کا عکاس ہے۔ قطر کی ایران امریکہ جنگ بندی میں ثالثی کے کردار کی تردید۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطر ایران امریکہ جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان، امریکہ اور دیگر برادر ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح کے رابطے جاری ہیں۔ ماجد الانصاری کا پاکستان کے مثبت کردار کی حمایت کا بھی اظہار، کہا کہ جنگ بندی کا مطلب جنگ کا مکمل خاتمہ نہیں بلکہ کشیدگی میں وقتی کمی ہے۔ دیر پا امن کے لیے بنیادی مسائل کا حل ناگزیر ہے۔